اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سیرہ کی کلاس میں آج ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا رویہ۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا روب اور شرف اور وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرت نہ کر پاتے تھے۔ مزید برآں آپ کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی۔ وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا، اسے توڑنے کی جرت کسی میں بھی نہ تھی۔ یہ بنو عبد مناف کے چوٹی کے انسان تھے اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتا تھا، اس لیے آپ کے اس تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائیں۔ چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے گفت و شنید کا راستہ اپنایا، مگر کسی قدر سختی اور چیلنج کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قریش اور ابو طالب کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی تو اس میں قریش کے اشراف ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پہ عیب لگاتا ہے، ہمیں بیوقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے، لہٰذا یا تو آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری ہی طرح کے الگ دین پر ہیں، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ تو جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر کھلم کھلا کاربند رہ کر اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ پھر ابو طالب کو قریش کی دھمکی اور چیلنج۔ مگر جب قریش نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام اور اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو وہ مزید صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے باہم بڑی چہمگوئیاں اور شکوے کیے، پھر ابو طالب کے پاس جا کے عرض گزار ہوئے، ابو طالب، آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں اور شرف و منزلت رکھتے ہیں، ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں مگر آپ نے منع نہیں کیا۔ بخدا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے، ہمیں بیوقوف قرار دیا جائے اور ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں، لہٰذا آپ یا تو اسے منع کریں یا پھر ہم آپ کے اور اس کے مقابلے کے لیے نکل آئیں گے، اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو طالب کو یہ دھمکی اور چیلنج جو تھا بہت بھاری محسوس ہوا، تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کو پھر یہ ساری بات سنائی اور کہا، اب مجھ پہ اور اپنے آپ پر رحم کرو اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا، چچا جان، واللہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تب بھی نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے۔ یہ دیکھ کے ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی اور انہوں نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہے کہو، واللہ میں تمہیں کبھی بھی کسی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر قریش کی عجیب و غریب تجویز اور ابو طالب کا دلچسپ جواب۔ قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کارگر نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب ان کی مدد پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے مقابلے میں قریش کی عداوت اور جدائی منظور ہے اور وہ لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے قریش کو ذرا توقف و تامل کرنا پڑا اور وہ دیر تک مشورہ کرتے رہے۔ آخر انہیں ایک عجیب و غریب تجویز سوجی۔ قریش میں ایک شخص عمارہ بن ولید تھا، بہت ہی خوبصورت اور بانکا نوجوان اور جوانوں کا سردار، اور یہ جو تھا یہ ولید بن مغیرہ کا بیٹا تھا۔ یہ لوگ اسے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، ابو طالب، اس نوجوان کو ہم سے لے لیں اور اسے اپنا لڑکا قرار دے دیں، آپ اس کی مدد بھی کریں اور دیت بھی لیں اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیں جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے، جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان کی عقلوں کو معاف قرار دے رکھا ہے، ہم اسے لے جا کر قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوا۔ ابو طالب نے کہا، واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو،
مجھے تم اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم اس کو قتل کرو؟ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے، ان کی نہ دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی، اور مسلمانوں پہ جو سختیاں وہ پہلے کرتے چلے آ رہے تھے ان میں مزید اضافہ کر دیا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشمت و عزت اور اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اسی لیے آپ پر دست درازی کی جرت صرف بڑے افراد اور سرداروں نے کی، چھوٹے اور عام لوگوں کو یہ جرت نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابو محیط، عدی بن حمرہ ابن الاسدہ۔ یہ سب آپ کے پڑوسی تھے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اٹھا کر آپ پہ پھینک دیتا، اور جب ہانڈی چولہے پہ چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا۔ آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے: اے ابو عبد المناف، یہ کیسا پڑوس ہے؟ پھر اسے راستے میں پھینک دیتے۔ امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو تان اور تشنی کرتا، آنکھیں مار مار کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہوشکارتا۔ ہوشکارنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ لوگوں کو پمپ کرنا۔ اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف جو تھا وہ دھمکیاں دیتا ہوا کہتا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس عود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کے تجھے قتل کروں گا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا: بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جنگ احد میں آپ ہی نے اسے قتل کیا۔ ایک روز یہی ابی بن خلف ایک بوسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینک دیا۔ ایک بار عقبہ بن ابو محیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عتاب کیا اور کہا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک کے آؤ، اور پھر اس نے ایسے ہی کیا۔ ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا، آپ کے پہ در پہ پڑا رہتا تھا، پیچھے لگا رہتا تھا۔ اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے عقد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم تھیں۔ ابو لہب نے ان دونوں بیٹوں سے کہا: اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے۔ اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بد دین ہو گئی ہیں، چنانچہ انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل عروہ بنت حرب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی۔ وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تاکہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جائیں۔ اسے سورت تبت یدا ابی لہب نازل ہونے کا پتہ چلا تو ہتھیلی میں پتھر لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر رضی اللہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، چنانچہ وہ صرف حضرت ابو بکر ہی کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی: تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری عجب کرتا ہے، واللہ اگر اسے پالوں تو یہی پتھر اس کے منہ پہ دے ماروں۔ سن لو میں بھی شاعرہ ہوں۔ اور اس کے بعد یہ کہہ کر چلی گئی۔ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ نے کہا: یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ مجھے نہیں دیکھ سکی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ایجاد کر رکھا تھا کہ وہ آپ کو محمد کی بجائے مزمم کہتے تھے، جس کے معنی محمد کے بالکل الٹ ہیں۔ محمد کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، اور مزمم کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب برائی کی گئی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے آپ سے یوں پھیر دیا کہ وہ مزمم نامی آدمی کو گالی دیتے تھے جبکہ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اخنس بن شریک
بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادتیاں کرتا تھا، اور ابو جہل کا تو کہنا ہی کیا کہ اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا، اپنی حرکتوں پہ فخر و تکبر کرتا۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سختی پہ اتر آیا اور دھمکیاں دینے لگا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا اور گلے کے پاس سے کپڑا پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، تیرے لیے خرابی در خرابی ہے، پھر تیرے لیے خرابی در خرابی ہے۔ اور یہ کس کے اندر ہے؟ سورہ القیامہ کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس وادی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پہ رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اس ظام میں چلا کہ آپ کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ہولناکیاں اور فرشتوں کے پروں کے بازو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ ایسی ہی بدبختی عقبہ بن ابی معیط کے حصے میں بھی آئی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے تھے۔ اتنے میں بعض افراد نے بعض سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کے بچے کی دانی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پہ ڈال دے۔ اس پہ قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور بچہ دانی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو دونوں کندھوں کے بیچ میں ڈال دی، پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پہ گرنے لگے۔ ادھر آپ سجدے ہی میں رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے بچے دانی دور پھینکی۔ تب آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ حضرت فاطمہ جو تھیں اس وقت کہتے ہیں کہ ان کی ایج جو تھی تقریباً 7-8 سال کی تھی۔ وہ یہ بد دعا ان پر شاک گزری کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کا نام لے لے کر بد دعا کی، اے اللہ فلاں کو پکڑ لے اور فلاں کو، اور ہوا بھی یہی کہ وہ سب کے سب آئندہ بدر کی لڑائی میں مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرنے والے 5 بڑے افراد تھے، ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد، ابو زمعہ اسود، حارث بن قیس اور عاص بن وائل۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ آپ کو کفایت کرے گا۔ پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل کی جو عبرت اور نصیحت سے بھرپور تھی۔ چنانچہ ولید کو چند سال پہلے سے تیر کی ایک خراش لگی ہوئی تھی جو بالکل معمولی تھی، مگر جبریل علیہ السلام نے اس خراش کے ان نشان کی طرف اشارہ کر دیا تو وہ پھوٹ پڑی اور کئی سال شدید تکلیف پہنچانے کے بعد جان لیوا ثابت ہوئی۔ اسی طرح اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اس کے پھوڑے نکل آئے اور انہی پھوڑوں سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے لو لگ گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اسے استسقاء کی بیماری ہو گئی اور پیٹ اس قدر پھول گیا کہ بالآخر وہ اسی سے مر گیا۔ پھر اسود بن عبد المطلب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچا کر بہت تنگ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اس کے چہرے پہ کانٹے دار پتے یا ڈالی سے مارا تو اس کی نگاہ جاتی رہی، پھر اس کے لڑکے کو مارا تو وہ مر گیا۔ عاص بن وائل ایک کانٹے دار درخت پر بیٹھ گیا، اس کا کانٹا پاؤں کے تلوے میں چبھ گیا، اس کا زہر سر تک دوڑ گیا، یہاں تک کہ وہ اسی زہر سے مر گیا۔ یہ ان سختیوں کا ایک مختصر سا خاکہ ہے جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ اس پیچیدہ صورتحال کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قدم اٹھائے۔ پہلا دارالارقم
پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے ارقم بن ابو الارقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ و عبادت کے لیے مرکز بنا لیا، کیونکہ وہ بدماشوں کی نگاہوں سے دور صفا کے دامن میں واقع تھا۔ چنانچہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خفیہ طور پہ اکٹھے ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اللہ کی آیتیں تلاوت فرما کر سناتے، ان کا تزکیہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے۔ اس تدبیر سے بہت سے ایسے حالات سے بچاؤ ہو گیا کہ آپ کھلے طور پہ اکٹھے ہوتے تو ان کے پیش آنے کا غالب امکان تھا۔ باقی جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو آپ مشرکین کے بیچوں بیچ کھلم کھلا اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اس کے دین کی دعوت بھی دیتے تھے۔ اس سے نہ آپ کو کوئی ظلم و زیادتی روک سکتی تھی، نہ مذاق اور نہ ہی کوئی استہزاء۔ یہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے اور جو ایمان نہ لائے اسے بھی، اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے اور قیامت کے روز کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ ہجرت حبشہ یہ دوسرا قدم تھا۔ آپ نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس ہدایت کے مطابق رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ اس میں 12 مرد، 4 عورتیں اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تھے۔ نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ بھی تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شعیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا۔ قسمت کی بات یہ ہے کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے۔ یہ لوگ ان پہ سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ چلا تو غیب و غضب سے پھٹ پڑے، فوراً آدمی دوڑائے کہ انہیں پکڑ کے مکہ لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں۔ لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل تک جا کر نامراد واپس آ گئے۔ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا سجدہ۔ اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان سن 5 نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے اور اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں سے ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ سورہ نجم ابھی تازہ تازہ اتری تھی۔ آپ نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کے سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی نہ سنا تھا۔ اب جو اچانک انہوں نے کلام الہی سنا تو دم بخود ہو کر سنتے کے سنتے رہ گئے، خاموش، مبہوت، نہ رکنے کا یارہ نہ ٹوکنے کا ہوش۔ بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں آئیں تو ان کے دلوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر جو ہی آپ نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا، جو لاسٹ آیت ہے اس کی، تو بے اختیار سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا بالکل بھی خیال ہی نہ رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ابن مسعود رضی اللہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا سوائے ایک آدمی کے، جس نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ بعد کو میں نے دیکھا کہ وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا۔ یہ آدمی امیہ بن خلف تھا۔ مہاجرین کی واپسی۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی، لیکن خاص فرق کے ساتھ، یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں، چنانچہ وہ خوشی خوشی مکہ پلٹے۔ لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آ گئے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا علم ہوا۔ اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آئے۔ اس کے بعد مسلمانوں پہ قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ
ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا اس کا انہیں بہت پچھتاوا تھا، دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا اس کی بھی انہیں جلن تھی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ اب کی بار 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی، اور ظاہر ہے کہ یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ پرمشقت تھی، کیونکہ قریش چکنے تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پہ نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چکنے، باحکمت اور صاحب استقامت ثابت ہوئے، اور ان کی ساری دھر پکڑ کے باوجود حبشہ کو نکل گئے۔ تو یہیں تک آج ہم اس کا رکھتے ہیں اپنا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔